رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الكفر والإيمان ترك الصلاة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود اور ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود اور کوئی غیر کیا تم سے نہاں ہو بلا اور کوئی غیر کیا تم سے نہاں ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود یا الہی رحم کن برما ہما عفو کن جملہ گناہ ما ہما زندگی
آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اور وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، اور ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اب آپ مقام تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مان کی شخصیات بھی ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا تعریف و توصیف کے بعد درود لا محدود حضور پر نور شافع یوم النشور، آقا دو جہاں تاجدار مدینہ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے واقعی وقار ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع جس پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے بے نمازی کا انجام۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد بھی بتایا۔ فرمایا نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور پھر اپنی بارگاہ سے تعلق مضبوط کرنے کی ہدایت بھی کی۔ معراج کی شب حضور علیہ السلام جب اللہ رب العزت کی ذات کو کے ساتھ دیدار کرنے کے لیے گئے تو پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو تحفے عطا فرمائے، ان تحفوں میں عظیم تحفہ اللہ رب العزت نے نماز کا بھی عطا فرمایا۔ نماز 7 آسمانوں پر فرض کی گئی، باقی عبادتوں کا حکم رب تعالیٰ نے زمین پر دیا، لیکن نماز کا حکم اس وقت عطا ہوا جب حضور علیہ السلام عرش عظیم پر دیدار الہی سے مشرف ہو رہے تھے۔ برادران اسلام، اس بات سے ہر مسلمان بخوبی واقف ہے، جانتا ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ اسلام کے نظام عبادت میں سب سے زیادہ اہمیت اور اولیت نماز کو حاصل ہے۔ حضرات محترم، ان 5 ارکان میں جو بنیادی حیثیت، پہلی حیثیت جس چیز کو حاصل ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے، وہ ہے توحید اور رسالت۔ ان ارکان میں سے جو بنیادی ہمارا عقیدہ ہے، پہلی بات ہے، بنیادی حیثیت والی جو چیز ہے وہ ہے توحید اور رسالت۔ اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ بیان ہوئے۔ کچھ عبادات اللہ رب العزت نے ہم پر فرض کی، لیکن صرف سال میں 1 مرتبہ ادا کرنی ہوتی ہیں، جیسے روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اس طرح یہ عبادات سال میں صرف 1 مرتبہ ہم پر فرض ہوتی ہیں۔ لیکن نماز وہ عبادت ہے جو اللہ رب العزت نے ہر روز 5 مرتبہ فرض کی ہے۔ خواہ مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، امیر ہو یا فقیر، تندرست ہو یا بیمار، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، حالت امن میں ہو یا حالت جنگ میں، راحت میں ہو یا مصیبت میں، بالغ مسلمان تک سے لے کر بوڑھے آدمی تک کسی کو نماز معاف نہیں ہے۔ حضرات محترم،
اس لیے ہمارا آج کا موضوع بے نمازی کا انجام، کہ جو نماز نہیں پڑھتے دنیا و آخرت میں ان کا کیا انجام ہوگا۔ اگر نمازی نماز کی فضیلت سے آگاہ ہو جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ نماز کی کیا فضیلت ہے، تو پھر وہ کبھی بھی نماز سے سلام پھیرنا بھی پسند نہ کرے۔ کتنی بڑی عبادت نماز ہے۔ حضرات محترم، نماز دین کا رکن اور اسلام کا ستون ہے۔ نماز لطف و لذت دیتی ہے، نماز غضب الہی کو ٹھنڈا کرتی ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اور پھر سب سے بڑی بات نماز حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو بتایا کہ اگر کسی نے میرے ساتھ ہم کلام ہونا ہو، میرے ساتھ گفتگو کرنے کا شوق رکھتا ہو، تو وہ میری بارگاہ میں کھڑا ہو کر سجدہ نیاز ادا کرے، تو وہ یوں ہے جیسے مجھ خدا سے باتیں کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، اپنی نمازوں کی حفاظت فرماؤ، خصوصی طور پر نماز عصر درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ حضرات محترم، قیامت کے دن جب لوگوں کے اعمال کا حساب لیا جائے گا، نامہ اعمال تولا جائے گا، تو اس دن سب سے پہلے جو پہلی بات، جو پہلا نامہ اعمال میں جس چیز کا وزن کیا جائے گا، جو سوال ہوگا میزان پہ، وہ نماز کے متعلق ہوگا۔ نماز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو اگر یہ پہلا سوال قیامت والے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صحیح ہو گیا، یہ درست ہو گیا، تو بندہ فلاح پا گیا۔ اگر یہ پہلے سوال میں ہی بندہ ناکام ہو گیا، تو بندہ جو ہے ہمیشہ کے لیے ناکام و نامراد ہو گیا۔ اس لیے بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں عزت و ذوالخروئی حاصل کرنے کے لیے اس کو 5 وقت کی نماز اپنے رب کی بارگاہ میں پڑھنی ضروری ہے۔ حضرات محترم، انسان نسیان سے ہے، اور اس کا مطلب ہے غلطی کرنے والا۔ جب اس پر نفس و شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے، تو پھر خطا و گناہ صادر ہو جاتے ہیں۔ تو گناہوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں کیا نسخہ دیا ہے؟ فرمایا کہ توبہ استغفار کرو مجھ سے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک میں بہت معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ حضرات محترم، حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک، ایک رمضان دوسرے رمضان تک، یہ سب ان کے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ یعنی جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، فجر پڑھی، ظہر تک، اگر اس سے کوئی گناہ ہوا، انسان ہے نا جی، خدا ہو جاتی ہے، اگر اس سے کوئی گناہ ہوا، ظہر پڑھنے آتا ہے، تو جو فجر سے لے کر ظہر کے درمیان تک اس سے گناہ ہوئے، اللہ رب العزت اس کو مٹا دیتا ہے۔ پھر بندہ کام کاج میں لگ جاتا ہے، کوئی بات ہو جاتی ہے، انسان ہے، کسی کی دل آزاری ہو گئی، تو کہا جب بندہ عصر کی نماز پڑھنے آتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ اسی طرح پھر جب مغرب کی پڑھتا ہے، عشاء کی پڑھتا ہے، تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا یہ گناہ وہ ہیں، صغیرہ گناہ ہیں، جبکہ بندہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے، شراب نوشی سے بچے، شرک سے بچے، حضور علیہ السلام کی گستاخی سے بچے، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ کہا کہ سارے گناہ چھوڑ دے، ان گناہوں سے اجتناب کرے، اگر صغیرہ گناہ کر کے آتا ہے تو اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح حضرت کریم علیہ السلام نے
ایک حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بیان فرمایا کہ میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ نماز کی فضیلت کے متعلق، مجھے یہ بتاؤ کہ جس بندے کے گھر کے سامنے سے نہر بہتی ہو اور وہ بندہ دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرتا ہو، نہاتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بالکل نہیں، وہ تو پاک صاف ہو جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنو میرے صحابہ، جو بندہ دن میں 5 مرتبہ نمازیں پڑھتا ہے، 5 کی 5 نمازوں پہ پابندی کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے جسم پر کسی قسم کی کوئی میل کچیل نہیں چھوڑتا، اس کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام موسم سرما میں اب باہر تشریف لائے تو آپ کے ساتھ حضرت ابو ذر تھے، تو آپ نے ایک درخت کو دیکھا کہ درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں، تو ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ذر، میں نے عرض کی یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میں خدمت میں حاضر ہوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ کہا یقیناً مسلمان بندہ نماز صرف اس لیے پڑھتا ہے نا کہ اس کا رب راضی ہو جائے، تو فرمایا جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ حضرات محترم، یہ ہے نماز کی فضیلت۔ نماز پڑھنے سے انسان کو دلی سکون ملتا ہے، رب کے ساتھ اس کا ناطہ پختہ ہوتا ہے، اس کا تعلق پختہ ہوتا ہے، اس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، اس کے اندر کی جو خرافات ہیں وہ دور ہوتی ہیں اور وہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ حضرات محترم، قرآن کریم کی جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی، تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قالوا ما سلککم فی سقر، اس میں اللہ جل شانہ نے اس شخص کی کہانی کو بیان کیا ہے جو قیامت کے دن جہنم کی طرف جا رہا ہوگا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس شخص کی کہانی کو بیان کیا ہے جو قیامت والے دن جہنم کی طرف جا رہا ہوگا۔ تو کچھ لوگ اس سے پوچھیں گے، کہیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا۔ جو بندے نماز نہیں پڑھتے، جو نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، وہ اس آیت سے عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں کہ نماز کے متعلق اللہ نے کتنی سختی سے حکم دیا ہے۔ کہا لوگ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، بتاؤ تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو، کس وجہ سے تمہیں جہنم میں لے جایا جا رہا ہے، کیوں تم جہنم میں ڈالے جا رہے ہو؟ تو وہ کہے گا قالوا لم نکو من المصلین، وہ کہے گا کہ میں نماز نہیں پڑھا، کہے گا میں نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، میں نماز سے جان چھڑایا کرتا تھا، اس وجہ سے آج جہنم میں جا رہا ہوں۔ معلوم ہوا جہنم میں جانے کا سبب نماز نہ پڑھنا ہے، اس لیے 5 نمازیں ہر عاقل بالغ مسلمان تندرست مرد و عورت پر فرض ہیں۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر 700 سیغوں کے ساتھ نماز کا ذکر آیا ہے۔ اتنی فضیلت اور اہمیت ہے نماز کی، ہم اس حکم کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں، ہم سمجھتے نہیں۔ 700 مرتبہ مختلف سیغوں کے ساتھ نماز کا ذکر آیا ہے۔ اگر علماء کہتے ہیں کہ نماز فرض ہے ہر مسلمان پر، اگر کوئی اس کا انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کا کوئی انکار کرے فرضیت کا، پڑھنے کا نہیں، فرضیت کا کرے کہ یہ فرض ہی نہیں ہے اور معمولی جانے، تو کہا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور جو نماز کو ہلکا جانے، خفیف جانے، اس کا حکم ہی عام سا سمجھے کہ جیسے دوسرے احکام ہے ویسے اس کو کیا نہ کیا کوئی بات نہیں، کہا وہ بندہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو سستی کر کے اس کو ہلکا اور خفیف اس کے حکم کو جانے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ امام مالک رضی اللہ عنہ کا قول اور امام شافعی رضی اللہ عنہ دونوں فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز
نہیں پڑھتا سستی کی وجہ سے، وہ کافر تو نہیں ہے بلکہ فاسق ہے، یعنی اس کو کافر قرار نہیں دیتے، کچھ علماء کو کافر قرار دیتے ہیں، لیکن ان دونوں نے کہا ہے کہ یہ بندہ کافر نہیں ہوتا بلکہ فاسق ہوتا ہے۔ اور نماز کے متعلق ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ نماز نہ پڑھے تو اس کو قید کر دیا جائے، اس سے توبہ کرائی جائے یہاں تک کہ وہ نماز پڑھنا شروع کر دے، اس کو تب تک رہا نہ کیا جائے جب تک وہ نماز پڑھنی شروع نہ کر دی جائے۔ یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپ کا قول ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی 5 اعمال کو جان بوجھ کر غیر اہم سمجھتے ہوئے ترک کر دے تو اسے 5 سعادتوں سے اللہ رب العزت محروم کر دیتا ہے۔ پہلی بات، جو بندہ غیر اہم سمجھتے ہوئے 5 اعمال کو ترک کرتا ہے اللہ اس کو 5 سعادتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ پہلی بات، جب وہ بندہ جو دعا کرتے وقت ہاتھ نہیں اٹھاتا تکبر کی وجہ سے، ہاتھ نیچے رکھتا ہے تکبر کی وجہ سے ہاتھ نہیں اٹھاتا، تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ وہ جو مرضی مانگتا رہے، تکبر ہے نا اس میں، تکبر کی بنا پہ وہ ہاتھ نہیں اٹھا رہا، تو کہا اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اور پھر دوسری بات، جو بندہ صدقہ نہیں دیتا، الصدقہ رد البلاء، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، فرمایا جو بندہ صدقہ نہیں دیتا وہ شفا سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی استطاعت کے مطابق جتنا ہو سکے صدقہ کرتے رہنا چاہیے، خیرات کرتی رہنی چاہیے۔ حضرات محترم، تیسری بات فرمایا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کا مال محفوظ نہیں رہتا، اس کا مال غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی بات فرمایا جو عشر ادا نہیں کرتا اس کی کمائی سے، اس کے مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ پانچویں بات فرمایا جو بندہ نماز باجماعت ادا نہیں کرتا اسے موت کے وقت کلمہ شہادت پڑھنے سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اندازہ کریں، نماز باجماعت، جو یہ نام باجماعت نہ پڑھنے والے کے لیے عذاب ہے کہ اس کو موت کے وقت کلمہ شہادت سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور جو بندہ سرے سے نماز نہ پڑھتا ہوگا اس کا کیا ہوگا۔ حضرات محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی بغیر شرعی عذر کے نماز باجماعت ادا کرنے میں غفلت کرتا ہے تو وہ مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فرمایا 3 مصیبتیں دنیا میں، کتنی 12 مصیبتیں اس پہ مسلط کر دی جاتی ہیں۔ جو بندہ بغیر شرعی عذر کے سستی کرتے ہوئے نماز کو چھوڑتا ہے، فرمایا 3 مصیبتیں اس کی دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں، اور 3 مصیبتیں قیامت والے دن اس پر مسلط کی جائیں گی۔ فرمایا 3 دنیا کی مصیبتیں جو اس پر مسلط ہوتی ہیں وہ کون سی ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے رزق اور کمائی سے برکت اٹھا لیتا ہے، اس کے رزق اور کمائی سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ آج ہم دیکھیں ہمارا حال کیا ہو رہا ہے، ہم کہاں سالی میں مبتلا ہیں، کسی کو آٹا نہیں مل رہا تو کوئی کسی قسم کے لحاظ میں پریشانی میں مبتلا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم دین سے دور ہو چکے، آج ہم نماز سے دور ہو چکے، ہمارے مالوں سے برکت ختم ہو چکی، حالانکہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہر چیز اللہ نے دی ہے، اس کے باوجود برکت نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نماز پڑھنا چھوڑ چکے۔ اگر نماز ہوتی تو تھوڑا رزق بھی ہمارے لیے کافی ہو جاتا، اللہ برکت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ دنیا کی پہلی مصیبت بندے پہ نازل اللہ فرما دیتا ہے۔ دوسری مصیبت دنیا میں جو بندے پہ جو نماز نہیں پڑھتا اس پہ نازل ہوتی ہے، کہا اسے نور سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ جو اللہ کے نیک بندوں کو اللہ نور عطا فرماتا ہے، بصیرت عطا فرماتا ہے، وہ اس سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا تیسری بات، مومن مسلمانوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت ڈال دی جاتی ہے۔ آج ہم دیکھیں ہمارا حال کیا ہے، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم نماز نہیں پڑھتے باجماعت، ہم نماز میں سستی کرتے ہیں۔ مسلمان کے در پہ ہوا ہے، مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے نفرت ہے، حسد ہے، بغض ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم یہ نہیں سوچتے، ہم کہتے ہیں ہر بندہ یہ چاہتا ہے یار ہمارے ساتھ دوسرا محبت کرے، پیار کرے۔ وہ بھئی کیسے کرے گا؟ جب تو اللہ کے احکام مانے گا تو وہ بندہ خود بخود تیرے ساتھ پیار اور محبت کرے گا۔ آج ہم نماز میں سستی کرتے ہیں تو کوئی دوسرا ہمارے ساتھ کس طرح پیار اور محبت سے پیش آئے گا؟ فرمایا موت کے وقت کی مصیبتیں 3 جو اس پہ طاری ہوتی ہیں،
موت کے نکلتے وقت وہ اتنی شدید پیاس محسوس کرے گا کہ اگر اسے دنیا کے تمام سمندروں نہروں کا پانی بھی پلا دیا جائے تو پھر بھی اس کی پیاس بجھے گی نہیں، اتنی شدت۔ اور یہ میں آپ کو ایک مشاہدہ اپنا بتا دیتا ہوں اس بات پہ، جو موت کے وقت بندے پہ کیفیت طاری ہوتی ہے نا رضا کے وقت، اس کا مشاہدہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں جہاں پہ میں نے حفظ کیا قرآن پاک، تو ہمارے ساتھ وہ گھر تھا، اس کے بابا جی، ان کے جو بھائی تھے گھر والے، ان کے والد صاحب، میں جتنی دیر وہاں پہ رہا ہوں میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے ایک نماز بھی پڑھی۔ ان کی نزاع کا وقت آیا، کہتے ہیں نا پیاس جتنا مرضی پانی ہو تو اس کی پیاس نہیں گزرے گی، حقیقت یہی ہے، اس پہ موت کی شدت طاری ہو جاتی ہے۔ انہوں نے بلایا، کہا بابا جی کی ہچکی بندی ہوئی تھی، جان نہیں نکل رہی تھی، تو استادوں کو انہوں نے آگے کہا کہ بچوں کو بھیجیں تاکہ جا کے یاسین وغیرہ پڑھیں اور بابا جی کی جان نکل جائے، آسانی ہو جائے ان کے لیے۔ کافی دیر وہ اس کیفیت میں مبتلا تھے۔ ہم گئے، ہم نے جا کے یاسین پڑھی، بابا جی کو کوئی اثر نہیں، وہ ان کے منہ میں پانی ڈالے جا رہے ہیں چمچیوں سے، بار بار پلائے جا رہے ہیں، وہ پانی پی رہے ہیں، نیچے حلق میں اترتا ہے، تھوڑا سا باہر نکل جاتا ہے، وہ نیچے جاتا ہے، بابا جی اسی طرح ہیں اور ہچکی لے رہے ہیں، موت نہیں، ان کو روح نہیں قبض ہو رہی۔ استادوں کو ہم نے بتایا، استاد ان کی نہیں اس طرح سے روح قبض ہو رہی۔ استادوں نے فرمایا تم یاسین مبینوں کے ساتھ پڑھو۔ ہم نے مبین کے ساتھ یاسین جب پڑھی، ہم آخری مبین پہ تھے تو اس بابا جی کی روح قبض ہو گئی۔ اندازہ کریں یہ موت کی شدت ہے نا اس پہ، ہم نے اس کو نہیں دیکھا کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس بندے نے کوئی نماز پڑھی۔ اب جو بندہ نماز نہیں پڑھتا پھر موت کی شدت اس پہ یوں طاری ہو جاتی ہے۔ کہا کہ موت کے نکلتے وقت وہ اتنی شدت پیاس کی محسوس کرے گا کہ اگر اسے دنیا کے تمام نہروں کا پانی بھی پلا دیا جائے تو پھر بھی اس کی پیاس نہیں ہوتی۔ یہ موت کی سختی اس پر۔ کہا دوسری بات، اس کی روح قبض کرنے میں بہت شدت اختیار کی جاتی ہے، فرشتے ڈرونی شکل میں آتے ہیں اور بڑی ہچکی بن جاتی ہے اس کی۔ میں نے ابھی بتایا اس کی موت نہیں نکل رہی ہوتی، وہ آسانی سے قبض نہیں ہو رہی ہوتی۔ اب اس کے برعکس دیکھیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو ساری زندگی اللہ اللہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جناب وہ بندہ تو اتنی آسانی سے اس کی روح قبض ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا، سوئے سو گیا۔ ہم کہتے ہیں نا بھئی یار یہ بندہ سویا تھا اور سوئے ہی سو گیا، اس کی روح اتنی آسانی سے قبض ہوگی، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ اس کے ساتھ پیار کرتا ہے، اس نے نماز پڑھی ہوتی ہے، اس کا دل اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے۔ ہم آپ کو نہیں کہتے کہ آپ بڑی بڑی عبادتیں کریں، بڑے بڑے نوافل پڑھیں، دنیا کے کام کاج بھی کرنے ہیں، لیکن یہ 5 نمازیں سب پہ فرض ہیں، یہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ حضرات محترم، حدیث بہت لمبی ہے، میں اس کو چھوڑ کے آگے اپنی باتوں کو مکمل کرتا ہوں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ اندازہ کریں کتنی بڑی لعنت ہے بندے پہ، بے نمازی سے۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ اور حضرت سعدی شرازی، شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالی، آپ فرماتے ہیں بے نمازی کو قرض بھی نہ دو۔ کیوں؟ جب اللہ کے ساتھ معاملہ نہیں کر سکتا تو وہ تمہارے ساتھ تمہارا قرض کس طرح لوٹائے گا؟ اللہ کا قرض نہیں لوٹا رہا تو تمہارا قرض کس طرح آسانی سے لوٹائے گا؟ حضرات محترم، یہاں اس سے آگے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ یہ حالت ہے بے نمازی کی، یہ انجام ہے بے نمازی کا، جو اس کو دنیا میں سزا مل رہی ہے۔ حضرات محترم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر سستی کرتے ہوئے نماز چھوڑ دی تو جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، قیامت والے دن وہ اس جہنم کے دروازے سے گزر کر جائے گا۔ حضرات محترم، آج ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے، ہم نماز میں کتنی سستی کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جس نے نماز پر پابندی نہ کی قیامت کے دن نہ اس کے پاس نور ہوگا، نہ ہی اس کے پاس ایمان کی کوئی پیش کرنے کی کوئی دلیل ہوگی، اور نہ ہی بخشش کا کوئی وسیلہ ہوگا، اور پھر سب سے بڑی اس کی جو انجام ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔
ذات محترم دیکھیں یہ نماز نہ پڑھنے والے کو سزا مل رہی ہے. ابی بن خلف جو اللہ کا دشمن، وہ بندہ چاہے گا کہ اللہ کے دشمنوں کی صف لگی ہو قیامت والے دن اور اللہ ہمیں ان کے ساتھ کھڑا کیے ہو. تو آج ہمارے پاس وقت ہے، مہلت ہے، آج ہم اپنے آپ کو اللہ کے دوستوں میں شامل کریں. جس دن صف لگی ہو اللہ کے دوستوں کی تو ہم منہ چھپاتے نہ پھرتے ہوں، بلکہ ہم اللہ کے دوستوں کے ساتھ اس اللہ کی رحمت والی صف میں کھڑے ہوں. یہ نہ ہو کہ اللہ کے دشمنوں والی صف میں ہمیں کھڑا ہونا پڑے. اللہ ہمیں اس دن سے بچائے. حضرت محترم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینهم فی المضاجع. فرمایا حضور علیہ السلام نے جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھیں تو انہیں ڈانٹ کر نماز پڑھاؤ، انہیں مار کر نماز پڑھاؤ اور ان کے بستروں کو الگ کرو. حضرات محترم، ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کو بھی خود کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا. ہم اپنی اولاد کو تب ہی کہیں گے نا کہ جب خود پڑھیں گے. جب خود نہیں پڑھیں گے تو پھر اپنی اولاد کو کس طرح اس کی تلقین کر سکتے ہیں. آج ہم کہتے ہیں علامہ صاحب دعا کریں میرے بچے نمازی بن جائیں. بھئی بچے نمازی کیسے بنیں گے؟ بچے تب ہی نمازی بنیں گے جب تم خود پڑھ کے دکھاؤ گے. تم خود پڑھو گے، تم اللہ کا حکم مانو گے، تمہاری اولاد تمہارا خود کا خود حکم ماننے لگ جائے گی. آج ہمارے لیے اس میں بہت بڑی اس میں عبرت ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو خود بھی نماز پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیں. اور پھر جو بندہ نماز پڑھتا ہے نا پھر اس کو لوگوں کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا، در در پہ جا کے ٹھوکریں نہیں کھانی پڑتی. علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کیا خوب فرمایا تھا. آپ نے فرمایا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو بڑی مصیبت سمجھتا ہے، وہ بھار سمجھتا ہے اپنے اوپر، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کہا جو بندہ ایک رب کے سامنے خود کو جھکا لیتا ہے پھر وہ بندہ 1000 لوگوں کے سامنے خود کو جھکانے سے بچ جاتا ہے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے. حضرات محترم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز چھوڑنا تو بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے. جو نماز با جماعت نہیں پڑھتے ان کے لیے حضور کا ارشاد کیا ہے. سنیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ کتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرا دل چاہتا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے اس مصلی پہ کسی کو کھڑا کروں اور اپنے ساتھ نوجوانوں کا ایک گروہ لوں، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، دیکھیں کتنی شدت سے کہہ رہے ہیں حضور علیہ السلام کہ جو نماز نہیں پڑھتے میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا. حضور فرما رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو نماز با جماعت نہیں پڑھتے. یہ با جماعت نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے حضور کا فرمان ہے، اور جو بندہ سرے سے نماز جس نے سارے سال میں نہ پڑھی ہوگی اس کا کیا حشر ہوگا. حضرات محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قوم کو معراج کی رات دیکھا کہ ایک بھاری پتھر کے ساتھ ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے، پھر ان کے ساتھ درست ہو جاتے ہیں، پھر ان کے سر کو کچلا جاتا ہے، پھر درست ہو جاتے ہیں، پھر کچلا جاتا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یا جبریل من ہؤلاء، اے جبریل یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ان کو سزا ہو رہی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو با جماعت نماز ادا نہیں کرتے. اندازہ کریں قیامت والے دن ان کو اس طرح کی سزائیں دی گئی ملی گئی. حضرات محترم کہتے ہیں کہ جس گھر میں بے نمازی ہو تو وہاں نحوست ہوتی ہے، بے نمازی ہو تو گھر میں نحوست ہوتی ہے. اگر گھر میں ایک گھر میں بے نمازی ہو تو اس کی نحوست ہوگی. جہاں پورا محلہ اور بستی اور علاقہ جس میں لوگ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے وہاں کتنی نحوست ہوتی ہوگی، وہ کتنا لوگ اس میں برائیوں کا ارتکاب کرتے ہوں گے، وہاں کیا کچھ نہیں ہوتا ہوگا. تو پھر کس طرح اللہ کے عذاب سے وہ لوگ بچ سکتے ہیں. حضرات محترم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے، آپ کا گزر ایک بستی سے ہوا. نحوست کی بات آپ کو بتا دوں کہ جس گھر میں ایک نمازی ہو اس سے نحوست ہوتی ہے، اور جس بستی میں بہت سارے لوگ بے نمازی ہوں گے
وہاں کیا نحوست غالب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بستی سے گزرے، دیکھا بستی بڑی خوشحال ہے، بہت پھلوں سے لدی ہوئی ہے، زمینیں سرسبز ہیں، ان کی عورتیں خوبصورت ہیں، اولادیں اچھی ہیں، خوبصورت ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون کے ساتھ رہ رہے ہیں، بڑا خوشگوار ماحول ہے، بہت خوشگوار علاقہ ہے، خوشحال ماحول ہے، خوشحال علاقہ ہے۔ تو آپ گزر جاتے ہیں، پھر کچھ عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس اسی راستے سے گزرتے ہیں، آپ نے دیکھتے ہیں کہ وہ علاقہ برباد ہو چکا ہے، اس میں نہ خوشحالی ہے، نہ وہاں پہ کوئی لوگ ہیں، تو بھائی وہ بربادی ہے ہر طرف۔ آپ کو حیرت ہوئی تو آپ نے کہا یا رب العزت یہ کیا ماجرا ہے، میں پہلے گزرا تو یہاں لوگ بڑے خوشحال تھے، نماز پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، آیا کہ یہ لوگ نماز پڑھنا چھوڑ گئے ہیں، یا یہ لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ گئے ہیں، یا انہوں نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہے یا بہت کبیرہ گناہ کیا ہے جس سے تو نے ان کے ساتھ ناراض ہو کر ان کو برباد کر دیا۔ کہا عیسیٰ علیہ السلام یہ بات نہیں ہے، بات اصل میں یہ ہے کہ ان کی بستی سے ایک بے نمازی گزرا، اس کنویں سے جس سے یہ اپنی کھیتوں کو اور اپنے گھروں میں پانی لے کے جاتے تھے، اس بندے نے ان کے اس کنویں سے پانی پیا، اپنے منہ کو دھویا، بس وہ دھو کے چلا گیا، اس کی نحوست سے پھر ان لوگوں نے اس کنویں سے پانی استعمال کیا، بس یہ پانی استعمال کرتے گئے تو ان میں جدائی آتی گئی، اور جب جدائی آتی گئی تو پھر ان پہ عذاب آتا گیا۔ کہا یہ لوگ نماز سے محروم ہو گئے، ہر چیز انہوں نے چھوڑ دی، تو یہاں چھوڑتے چھوڑتے انہوں نے اللہ کے حکم میں بھی نافرمانی کرنے لگے۔ کہا اس ایک بندے کی نحوست کی وجہ سے ان پہ ہلاکت اور بربادی آئی۔ اندازہ کریں جس علاقے میں نماز پڑھنے والا ایک بندہ گزرا ہے، اس نے اس سے پانی پیا، اس کی ہلاکت سے، اس کے یہ کام کرنے سے یہ کام ہوا۔ اور جہاں بہت زیادہ لوگ نماز نہ پڑھتے ہوں گے وہاں کیا عالم ہوتا ہوگا، وہاں کیا حشر ہوتا ہوگا۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کتنی نحوستیں ہمارے گھروں میں، ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی، ہمارے بڑے جو ہیں وہ نماز سے دور ہیں، چھوٹے کس طرح نماز کی طرف آئیں گے؟ ہمارا گاؤں، ہمارا معاشرہ، ہمارا محلہ کس طرح ترقی کی طرف جائے گا جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانیں گے؟ ذرا اس لیے خود کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دو، ایک سجدہ جسے تو کرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ حضرات محترم، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے اس سے سبق حاصل کریں۔ جی اگر امام مسجد ہی کہہ دے کہ میں تینوں نماز نہیں پڑھانی، مسجد جو نکل جا پھر کی کریں؟ یہ اس کو حق نہیں پہنچتا، وہ سب کے لیے برابر ہے۔ ہاں جی، وہ سب کے لیے برابر ہے، اس لیے اس کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے۔ جی تو کہا کہ جو بندہ اس طرح نماز چھوڑ دیتا ہے پھر اس کی نحوست کتنی ہے۔ کہا پڑھیا نہ آکھی متا آکھی میں پڑھیا، او جبار قہار صداوے متا روڑ دے وے دودھ کڑیا۔ اس لیے خود کو کبھی نہ یہ کہیں ہم یہ ہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ اللہ تو آج بھی تمہارے لیے اپنی رحمت کا دامن پھیلا کے تمہیں آوازیں دیتا ہے کوئی مجھ سے رحمت مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا جس کو میں اپنی بخشش عطا کر دوں۔ حضرات محترم، آج ہم اگر کسی کو کہتے ہیں نا، خطرناک قسم کی لوگ باتیں کرتے ہیں، آج ہم کہتے ہیں یار آؤ نماز پڑھنے کے لیے، کہتے ہیں تم چلو میں آ جاتا ہوں، یا کہتے ہیں جی تم نے پڑھنی، اب تم نے اپنی پڑھنی ہے، میرے لیے تو نہیں پڑھنی، تم جاؤ پڑھو اپنی، میں اپنی خود پڑھ لوں گا۔ پھر یہاں تک لوگ کہہ دیتے ہیں بے حسی کی حرکت، جہنم میں جلنا ہے تو میں نے جلنا ہے، تم نے تو نہیں جلنا۔ اللہ کے بندو سوچو، یہ بندہ تب باتیں کرتا ہے، ایسی باتیں تب بندے کے منہ سے نکلتی ہیں جب اللہ بندے کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ میری بارگاہ میں آ کے سجدہ ادا کرے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھتا، ارے تو کون ہوتا ہے نماز پڑھنے والا؟ وہ رب چاہتا ہی نہیں ہے کہ تو اس کے سامنے آ کے سجدہ کرے، وہ تجھے اپنی بارگاہ میں لانا ہی نہیں چاہتا، تجھے اپنی رحمت سے اس نے محروم کر دیا ہے، دور کر دیا ہے۔ اس لیے آج وقت ہے، آج ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم اللہ کو راضی کر لیں، اللہ سے بخشش مانگ لیں۔ آج ہم اللہ سے بخشش مانگیں گے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ ایک پنجابی کا شاعر ہے، اس نے کیا خوبصورت کہا کہ مٹی کولوں
پانی بنیو مڑ جوک تے جوکوں بوٹی مٹی کولو پانی بنیو مڑ جوک تے جوکوں بوٹی وقت معین شکم مائچ تیری صورت بنی جلوٹی بچہ بن کے جگتے آئیو مڑ بنی پھرے لنگوٹی مڑ شیر جوانا بڑھا ہوئیو نہ ٹر سکیں بن سوٹی مڑ جو سکھیا سب بھول گیا تینوں تیری گردن سک گئی موٹی دنیا تے ضائع کر لے عارف رب عقبہ کرے نہ کھوٹی اللہ ہمیں اپنی آخرت کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا